تمام مومنین کی ساری خرچ اخراجات کی قبولیت کے لیے بھی سرکار کریں۔ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی حوائج شرعیہ کی برابری کے لیے بھی سرکار کریں۔ وارث زمن سرکار بقیت اللہ کے ظہور کی تاجیل کے لیے بھی سرکار کریں۔ اپنے اپنے اذہان کی آمادگی کے لیے بھی صلوات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدک یا اللہ احسن الحمد وثناؤک یا اللہ احسن الثناء، اسألک باسمک یا حنان یا منان یا دیان یا برہان یا سلطان یا مستعان یا ذا المن والبیان، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام الرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الالہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات سب مل جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ زبانوں کو معطر کریں، درود پڑھیں محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ وہ نماز عشق کہ جس کا آغاز ہم نے 2 محرم الاحرام کی رات کو لیا تھا، وہ آج اپنی 6ٹی رکعت پر موجود ہے۔ دھیرے دھیرے منزل بمنزل ہم الہی طریقہ ہدایت اور انسان کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے بلند ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ مجھے آپ کی ذہانتوں پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، یقین ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جتنے میرے سامنے چہرے موجود ہیں، سب کے چہروں پر، سب کی پیشانیوں پر عشق علی کی مہر موجود ہے۔ اس ذات مطلق نے اپنا الہی طریقہ ہدایت استعمال کرتے ہوئے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مومنین پر۔ نیاز حسین، میں نے پہلی مجلس سے لے کر آج تک سرنامہ کلام والی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، اس لیے کہ میں ایک ماحول کا مشتاق تھا تاکہ یہ پیغام ضائع نہ ہو سکے۔ محفل میں موجود، اس نماز عشق کے تشہد میں موجود تمام مومنین اس پیغام کو وصول کر سکے۔ اللہ نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھ اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اس بعث فیہم،
وہ احسان کیا ہے؟ اس بعثا فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے انہی مومنین کے نفوس میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا۔ ابھی میں مطمئن نہیں ہوا، میں کوشش کروں گا آپ کے قریب ہونے کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ یہ احسان جتلا کون رہا ہے کہ جس کا اپنا حکم ہے نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ نہ احسان جتلانے والا اللہ آج احسان جتلا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، مجھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مومنین پر۔ اس ذات حق نے زمین کا فرش بچھایا، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان کا شامیانہ تانا، احسان نہیں جتلایا۔ آفتاب و مہتاب کی قندیلوں کو خلق کیا، احسان نہیں جتلایا۔ رات کے سناٹے میں وجہ آسمان پر ستاروں کے جگمگاتے ہوئے دیپ خلق کیے، احسان نہیں جتلایا۔ فضا میں معلق بادل اور ان سے برستا ہوا پانی خلق کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پل کھاتی ہوئی نہروں کو خلق کیا، احسان نہیں جتلایا۔ جوان لیتے ہوئے سمندروں کو خلق کیا، احسان نہیں جتلایا۔ رواں دواں دریاؤں کو خلق کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اس نے برف دوبارہ پہاڑوں کو خلق کیا، احسان نہیں جتلایا۔ اس نے زمین کے سینے کو چیر کر غلات اگائے، احسان نہیں جتلایا۔ اس نے نباتات کے چہرے کو ہریالی کا حسن بخشا، احسان نہیں جتلایا۔ اس نے تمہیں دیکھنے کی قوت عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ تمہیں سننے کی طاقت عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ تمہیں بولنے کی قوت عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ اس نے تمہیں جڑب جواب کی طاقت عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ نہ احسان جتلانے والے اللہ نے یہاں آ کر اپنا احسان جتلایا کہ اے مومنین، تم میرے کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم میرے کس کس احسان کو فراموش کرو گے۔ میں نے تمہارے درمیان اس کو بھیجا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو صفی اللہ نہ ہوتا، اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو نوح نجی اللہ نہ ہوتا، اگر میرا حبیب نہ ہوتا تو ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو آج کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور یہ احسان اس نے کس پر کیا؟ توجہ اور بہت توجہ۔ یہ احسان اس نے کس پر کیا؟ مومنین پر۔ احسان کیا؟ اس بعثا فیہم۔ زمانہ کہتا ہے شیعہ بس علی کی باتیں کرتے ہیں، انہیں محمد الرسول اللہ کی بات آتی ہی نہیں، تو ہمارے سامنے تو آ۔ اس نبی کو نہیں مانتے جو 40 سال کے بعد بنے۔ اس بعثا فیہم من انفسہم، کہ مجھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کن پر؟ مومنین پر، کہ انہی مومنین کے نفوس میں سے میں نے ایک کو رسول بنایا۔ حسبنا کتاب اللہ کا دعویٰ کر لینا آسان ہے، لیکن کتاب خدا کو کافی ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا قرآن سے آیت کے نکال دے، یا پھر مان جب محمد مبعوث ہو رہے تھے کچھ مومن تھے۔ یا پھر مان کہ جب محمد آ رہے تھے، جب سرکار مبعوث ہو رہے تھے تو کچھ مومن تھے۔ توجہ ہے نا؟ اب جتنے عاشقان شیعہ سنی الحمدللہ میرے سامنے تشریف فرما ہے، جتنے عاشقان اہل بیت بیٹھے ہیں، جتنے عاشق حسین بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حبیب کبریا کہاں آئے؟ اس صفائے کائنات میں خدا نے جتنے انسان خلق کیے ان تمام انسانوں میں افضل ترین انسان کون ہے؟ حبیب کبریا۔ توجہ ہے نا؟ میں مومن کا دروازہ دکھانے جا رہا ہوں کہ جن میں رسول مبعوث ہوا۔ افضل ترین انسان کون ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ۔ اور یہ جتنی زمین کا سینہ ہے اس میں سے افضل زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ خانہ کعبہ۔ اب تو یہ بندہ تھا
کہ اللہ افضل ترین بندے کو خانہ کعبہ میں بھیج دے. توجہ ہے نا, حق تو یہی بنتا تھا نا, لیکن ہم نے دیکھا وہ جو تلمیذ مصطفیٰ ہے, وہ جو شاگرد مصطفیٰ ہے, وہ جو یعقوب الدین ہے, جس کا دعویٰ یہ ہے کہ انا عبد من حبیب محمد, میں تو محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں. ہم نے دیکھا کہ عبد مصطفیٰ خانہ کعبہ میں آ رہا ہے. میں غلام ترجمہ نہیں کروں گا. اگر پھر کبھی مالک نے فرصت دی تو اس ابدیت پر بھی بات ہوگی. توجہ ہے نا. عبد مصطفیٰ کہاں آیا؟ خانہ کعبہ میں. تو افضل کون ہوا؟ اگر کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں آنے والا افضل ہے تو اشرفیت مصطفیٰ باقی نہیں رہتی اور ابدیت مرتضیٰ باقی نہیں رہتی. تو اب کون سی ایسی توجیہ ہے جو پیش کی جائے جس سے ابدیت مصطفیٰ کو ابدیت مرتضیٰ بھی باقی رہ جائے, اشرفیت مصطفیٰ بھی باقی رہ جائے؟ وہ کون سی توجیہ ہے؟ سر اٹھانا, پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک, جہاں جہاں تک یا میری آواز جاری ہے, طالب علم پیغام دینا چاہتا ہے. یاد رکھو فقط ایک ہی توجیہ ہے کہ جس سے ابدیت مرتضیٰ بھی بچتی ہے, اشرفیت مصطفیٰ بھی بچتی ہے. وہ یہ کہ جب علی کے مرتضیٰ خانہ کعبہ میں آ رہے تھے, وہاں 360 بت موجود تھے, اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے ایک ایسے گھر کا اہتمام کیا جہاں نہ کوئی بت تھا نہ بت پرست. جہاں نہ کوئی بت تھا نہ بت پرست. اب اٹھاؤ تاریخ, کہاں آئے, کہاں آئے حبیب کبریا, کہاں آئے محبوب خدا؟ جناب عبد المطلب کا وہ گھر جو ابو طالب کے حصے میں آیا. توجہ ہے نا. میں اکثر اس منبر کی بلندی سے یہ کہہ چکا ہوں کہ مسلمانوں یاد رکھو, ہمارے نزدیک دین اسلام میں مرکزیت رسول کی ہے. ہم رسول کا کہاں مانتے ہیں؟ نہیں, ابھی آپ میرے ساتھ متفق نہیں ہیں. میں کوشش کروں گا آپ کو اپنے قریب کرنے. ہمارے نزدیک دین اسلام میں مرکزیت رسول کی ہے. داخل کرنا چاہتا ہوں, ہم نہیں تھے جانتے کوئی خالق بھی ہے, ہم نہیں تھے جانتے کوئی مالک بھی ہے, ہم نہیں تھے جانتے کوئی رازق بھی ہے, ہم نہیں تھے جانتے کوئی مسعود بھی ہے, ہم نہیں تھے جانتے کوئی معبود بھی ہے, ہم نہیں تھے جانتے کوئی رحمان بھی ہے, ہم نہیں تھے جانتے کوئی رحیم بھی ہے. یاد رکھو اللہ کو لا الہ الا اللہ ہم نے اللہ کے کہنے پہ نہیں, حبیب کبریا کے کہنے پہ مانا. ہمارے نزدیک دین اسلام میں مرکزیت رسول کی ہے. ہم رسول کا کہا مانتے ہیں. توجہ ہے نا. زمانہ ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ فقط علی کو مانتے ہیں, فقط حسن کو مانتے ہیں. اگر تو بھی کسی کو منوانا چاہتا ہے تو سنت مصطفیٰ دکھا. توجہ ہے نا. کب کہا تھا مولا نے کہ جس کا محمد مولا اس کا میں علی مولا. ہم نے علی کو مولا علی کے کہنے پہ نہیں, کریمین نے کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہے. حسنین کریمین کو سید شباب اہل الجنہ ہم نے حسنین کے کہنے پہ نہیں, سرکار کے کہنے پہ مانا. ہم جس کو بھی مانتے ہیں سرکار کے کہنے پہ مانتے ہیں. اور ماننے کا طریقہ یہ ہے, جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے دشمن کو نہیں مانتا. بھائی بیٹھے ہیں, میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. غلط کہتے ہیں لوگ کہ شیعوں کے ممبر سے صحابہ کی باتیں نہیں ہوتی. میں سنا کے جاؤں گا اور یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے. ماننے کا طریقہ یہ ہے, جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے دشمن کو
نہیں مانتا، اس لیے ماننے کا طریقہ ہی ہے، نہیں تو بندہ منافق ہے، نہیں تو بندہ ماننے جو جس کو مانتا، جو آدم کو مانتا ہے وہ شیطان کو مانے گا، جو آدم کو مانتا ہے وہ شیطان کو نہیں مانے گا، جو نوح کو مانتا ہے وہ کنان کو نہیں مانے گا، جو ابراہیم کو مانتا ہے وہ نمرود کو نہیں مانے گا، جو موسیٰ کو مانتا ہے وہ فرعون کو نہیں مانے گا، جو حبیب کبریا کو مانتا ہے وہ ابو جہل کو نہیں مانے گا۔ اس لیے کہ ماننے کا طریقہ یہ ہے، جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ دیکھیں یہ منبر ہے، اس سے ہر ایک کو پیغام دینا چاہیے۔ اب جو بندہ حضرت ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان رہا ہے، اگر کوئی حضرت ابو بکر کا دشمن آ جائے تو حضرت ابو بکر کے دشمن کو مانے گا؟ کیوں؟ ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جس کو مانتا ہے وہ اس کے دشمن کو نہیں مانتا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ایک صحابی گزرے ہیں پورے نبی کے، جناب مالک بن نویرہ۔ یہ تاریخ اسلام کے وہ پڑھنے ہیں جو الٹے ہی نہیں گئے۔ جناب مالک بن نویرہ صحابی رسول ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر چکے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ جب پہلی حکومت نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا نہیں، ہم حکومت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سمجھتے۔ جو ہے نا مالک بن نویرہ منکر زکوٰۃ نہیں ہے، منکر زکوٰۃ نہیں ہے، اس نے کہا ہم حکومت کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں سمجھتے۔ تو پہلے خلیفہ نے حضرت ابو بکر خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا کے مالک بن نویرہ سے زکوٰۃ وصول کر۔ خالد بن ولید مالک بن نویرہ کے جب قبیلے میں پہنچا تو اس نے جناب مالک بن نویرہ کو قتل کر دیا، حالانکہ مالک بن نویرہ صحابی ہے رسول کا، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کر چکا ہے، منکر زکوٰۃ نہیں ہے، مانے زکوٰۃ ہے۔ چونکہ آ گیا حضرت ابو بکر کے مقابلے پر، تم نے کہا مرتد۔ جو ہے نا پتہ چلا حضرت ابو بکر کو ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے مقابلے پر آئے گا وہ مرتد۔ اس کے بعد جو حضرت عمر کو خلیفہ مان رہا ہے، حضرت عمر کے مقابلے پر آنے والے کو وہ مانے گا نہیں، تاریخ میں لکھا گیا کہ وہ کافر۔ میں بات کو آخری منزل میں داخل کر چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو حضرت عثمان کو خلیفہ مان رہا ہے، حضرت عثمان کے مقابلے پر چاہے پہلے خلیفے کا بیٹا ہی کیوں نہ آ جائے، تاریخ میں لکھا باقی پتہ چلا خلفاء کو ماننے کا طریقہ یہ ہے، جو پہلے خلیفہ سے لڑے وہ مرتد ہے، جو دوسرے خلیفہ سے لڑے وہ کافر ہے، جو تیسرے خلیفہ سے لڑے وہ باغی ہے۔ اب سر اٹھاؤ، اگر مسلمانوں ان تینوں جیسا چوتھا علی کو خلیفہ رسول مانتے ہو تو پھر آؤ آ کر اعلان کرو کہ علی کے مقابلے پر آنے والا یا کافر ہے یا مرتد ہے یا باغی ہے۔ لیکن ماننے کا طریقہ یہ ہے، کیا انصاف کیا تاریخ اسلام نے؟ پہلے کے مقابلے پر آنے والا مرتد، دوسرے کے مقابلے پر آنے والا کافر، تیسرے کے مقابلے پر آنے والا باغی، اور علی کے مقابلے پر آنے والا رضی اللہ نہیں، لعنت اللہ۔ روک رہا ہوں یہاں بات کو۔ ہم جو رات کے اس پہر اپنی ماں اور بہنوں کو لے کر خواب پہ بیٹھے ہیں، ہم دیوانے نہیں ہیں، اس لیے کہ تیرا گلدستہ اعلان پہ کھڑے ہو کر خدا کی وحدانیت کا اعلان کرنا آسان ہے، خدا کی توحید کو بڑا مشکل بچایا ہے ابو طالب کی اولاد نے۔ کاش کے زمانے نے حق کے علی کو پہچانا ہوتا ہے،
آج 7 کی رات ہو گئی نا، اور پردہ میں بیٹھنے والی میری مائیں بہنیں اور جتنے میرے نوجوان دوست بزرگ بیٹھے، میں منت کرتا ہوں کل سے کوشش کرنا کہ زیادہ وقت پیاس میں گزارنا، اس لیے کہ کل کربلا کے صحرا میں پیاسی ہو جائیں گی تیرے نبی کی بیٹیاں، کل کربلا کے صحرا میں پیاسی ہو جائے گی حسین کی سکینہ، کل کربلا کے صحرا میں پیاسا ہو جائے گا حسین کا 6 مہینے کا عسکر۔ آج شہزادہ قاسم کی سیج آئی ہے نا، میرے بعد سیدزادہ موجود ہے، چونکہ تہذیب منبر یہ ہے، ایسا نہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تہذیب منبر یہ ہے، اور غریب سید کی کہانی ہے، آپ سید کی زبان سے سنیں گے، لیکن میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ قاسم بیٹا ہے تیرے اس امام کا کہ جس کے لیے نبی کی بیٹی نے عالیہ کو وصیت کی تھی کہ حسین کے لیے ایک کفن بھی نہ بنانا، اپنے حسن کے لیے 2 تیار کر کے رکھنا۔ اجرکم اللہ، خدا تمہارے گریے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا کرے، سوائے غم مظلوم کے کسی غم میں نہ رو سکو۔ خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جو پرسہ دے رہی ہیں زہرا کو، اس لیے کہ اجڑ چکی ہے محمد الرسول اللہ کی حویلی ہے، ویراں ہو چکا ہے مدینہ، بجھ چکا ہے تربت مصطفیٰ کا چراغ، مجاور سفروں میں ہے، کربلا کے صحراؤں میں ہے، ہر طرف سے فوجوں نے گھیرا ہوا ہے، فوجیوں کا شور گھوڑوں کی ہنہناہٹ، بے تاب ہے تیرے نبی کی نواسی۔ کوشش کرو جتنا ہو سکے ان دنوں میں جی بھر کے پرسہ دو، اس لیے کہ وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ بیوی جو کوفہ و شام سے، جو شام سے اور بقیہ سے آپ کے اللہ خانوں میں آتی ہے نا، وہ ہمارا علم سننے نہیں آتی، اس لیے کہ وہ بیٹی ہے خطیب منبر سلونی کی، وہ تو دیکھنے آتی ہے جو میں نہ کر سکی۔ حسرت تھی عالیہ کی کہ میں بھائیوں کے جنازے پہ جی بھر کے رو سکوں، کتنا مظلوم ہے تیرے نبی کی اولاد۔ تاریخ یہ کہتی ہے، ایک مشہور ذاکر کا جملہ ہے، قسمت زہرا کے بیٹوں کی کہ ایک کا تیروں پر جنازہ ہے، دوسرے کے جنازے پہ تیر ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب تیرے مولا کو زہر ملا، سب سے پہلے آئے ہیں اپنے نانا کی مزار پہ، نانا مجھے قبر کی جگہ بھیجی، اس کے بعد آئے ہیں ماں زہرا کی تربت پہ، کھڑے ہو کر کہا اماں پہلے بھی زہر ملتی رہی ہے، لیکن اب کی بار جو ملی ہے نا، میں جانتا ہوں اب میں دنیا میں رہنے والا نہیں، اماں تیرے پہلو میں مجھے قبر کی جگہ ملے گی۔ قبر بدور شک ہوئی اور ماں نے تڑپ کے کہا ہوگا نا، بیٹا نانا کی طرف نہ جانا، نانا کی طرف نہ جانا۔ گھر میں پہنچے، جناب فروا سے کہا جلدی کر میرے لیے بستر بنا، بستر بنا دیا گیا، سید بستر پہ درار ہوئے، خون کی الٹی آئی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں۔ اچانک سید نے کہا میرے دل کو جلن ہو رہی ہے، میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے، اولاد سینے کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، جانا میرے قاسم کو اٹھا میرے سینے پہ سلا۔ جب سیدزادی نے قاسم کو جناب حسن کے سینے پر سلایا نا، تڑپ کے اٹھا ہے قاسم اور تڑپ کے کہتا ہے اماں تو نے مجھے کس گرم جگہ پہ سلا دیا، کس گرم جگہ پہ سلا دیا۔ جناب فروا رو کے کہتی ہے سو نہ سو تیری مرضی ہے، میرے باپ کا سینہ ہے لہجے کا میں